الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دنیا صرف محبت سے نہیں طاقت سے چلتی ہے. جو کمزور ہو جائے اس کی سچائی بھی پل میں بدلتی ہے. اسی کی بات سنی جاتی ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہو. یہاں حق بھی اس کا ہے جس کی مٹھی میں تلوار. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے اخلاق اینڈ پاور. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، قوت کے بغیر مذہب صرف ایک فلسفہ ہے جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. آج پوری دنیا کے نقشے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 بلین سے زیادہ ہے، لیکن آج یہ بڑی تعداد عزت کی دلیل نہیں بلکہ آج یہ بڑی تعداد ذلت اور بے بسی کی علامت بن گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ڈرپوک لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. یاد رہے، یہ دنیا کمزوروں اور بزدلوں کی اخلاق کو حکمت نہیں بلکہ ڈر سمجھتی ہے. حقیقت یہی ہے، یہ دنیا لفظوں سے نہیں طاقت سے چلتی ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کی حق بات بھی کمزور محسوس ہوتی ہے. آج مسلمان اس لیے کمزور نہیں ہیں کہ ہم میں اخلاق نہیں، بلکہ آج ہم اس لیے کمزور ہیں کہ ہم میں اپنی اخلاق کی حفاظت کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے. اگر آج تھوڑا جرم چھلک جائے، معصوم بچوں کا خون نظر آ جائے تو یہ امت ایک جھٹکے میں ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ آج دنیا کی محبت اور لالچ نے ہمیں کمزور کر دیا ہے اور ہم میں ظلم و ستم روکنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے. اور جب ظلم روکنے کی طاقت ہی نہ ہو تو ہمارا اخلاق محض میٹھی باتیں بن کر رہ جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں جہاں الرحمن، الرحیم اور ساتھ ہی ساتھ الجبار، القہار اور المتکبر بھی شامل ہے. کیوں؟ تاکہ انسان سمجھ لے رحمت بھی ربانی ہے اور طاقت بھی ربانی ہے. یاد رہے، طاقت بری نہیں ہے بلکہ طاقت حق سے زیادہ مقدس ہے. The power is more divine than truth. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، لیکن وہ جب جرم حد سے زیادہ بڑھا تو جنگ بدر، جنگ احد اور غزوہ خندق جیسے موقع بھی پیش آئے. یعنی اخلاق ہو مگر طاقت کے بغیر نہیں. آج اگر آپ کے پاس لاکھ اچھے اخلاق ہیں لیکن طاقت نہیں ہے تو آپ کا عدل، سچائی اور نیت محض نصیحت بن کر رہ جاتی ہے. یاد رہے، اسلام صرف نصیحتوں کا دین نہیں بلکہ اسلام عمل، اختیار اور طاقت کا بھی دین ہے. اسلام نے ہمیں کمزور نیکیاں نہیں بلکہ طاقتور انصاف عطا کیا ہے. اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے مکہ کے ابتدائی دور میں جب مسلمان بے مثال اخلاق کے حامل تھے لیکن وہ کمزور تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو حالات بدل گئے. لوگوں نے فخر سے کہا اب ہمارے پاس عمر ہے، اور پھر اسی دن سے مسلمان کھلے عام نماز پڑھنے لگے، حق کا اعلان ہونے لگا اور باطل پر خوف طاری ہو گیا. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب ایمان اور اخلاق طاقت کے ساتھ جڑ جائے تو خوف ہمت میں اور کمزوری وقار میں بدل جاتی ہے. آج ہم جو 20ویں اور 21ویں صدی میں لوگوں کو وکٹورین اسلام پیش کرنا شروع کیا تو دیکھ لیجیے نتیجہ کیا نکلا. آج مسلمان دنیا کا فٹ بال بن گیا ہے جسے جب چاہے جہاں چاہے لات مار دیتا ہے. اب تو اخلاق سب میں ہے. امریکہ بھی اخلاق کی باتیں کرتا ہے، اسرائیل بھی مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن آپ خود دیکھ لیجیے امریکہ اور اسرائیل اتنا اخلاق مند ہے کہ غزہ میں معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. آپ کے پاس بھی تو اخلاق ہے، تو آپ نے اپنے اخلاق سے کیا کر لیا؟ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں دعائیں، سوشل میڈیا پر آل آئیز آن غزہ کے پوسٹ اور چند آسان، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. اس لیے دنیا آپ کے اخلاق کو ڈر سمجھتی ہے. صحیح فرمایا تھا علامہ اقبال نے، بیچ کر تلواریں ہم نے خرید لیے مسلح، عزتیں لوٹتی رہی اور ہم دعائیں کرتے رہے. یاد رہے، آپ کے اس اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں جو ظلم کو نہ روک سکے اور نہ ہی مظلوموں اور معصوموں کی حفاظت کر سکے. ہاں ہم سب مومن کہلاتے ہیں،
لیکن مومن تو وہ ہے جو تاریخ بناتا ہے، مومن تقدیر لکھتا ہے، مومن کی شان عمل و قوت سے بنتی ہے۔ صرف دکان و گھر چلانے والے ذہنوں سے اسلام کی عادت نہیں بنتی، بلکہ علم، طاقت اور سے اسلامی تہذیب بنتی ہے۔ اور اسلام میں طاقت صرف جسمانی یا سیاسی نہیں، بلکہ علم کی طاقت، جب وہ طاقت ہم کو اخلاق کو سمت دیتا ہے اور طاقت کو عدل میں بدل دیتا ہے۔ آج اگر علم و اخلاق طاقت نہ بنے تو وہ صرف کتابوں اور باتوں تک محدود رہ جاتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان بے مثال اخلاق کے حامل تھے اور وہ صبر کر رہے تھے، وہ کمزور تھے، لیکن جب علم، ایمان اور طاقت ایک ساتھ آئی تو وہی مسلمان دنیا کے رہنما بن گئے۔ آج اگر ہم نے علم، اخلاق اور عمل کو ایک کر لیا تو آنے والی نسلیں کہیں گی یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے حق کے ساتھ طاقت کو بھی کھڑا کر دیا۔ اور یاد رہے، جو قوم اپنی عزت کی حفاظت کے لیے علم اور طاقت نہیں رکھتی تو کسی اور کے قدموں تلے بس دھول کا ڈھیر ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے علم کو ہتھیار نہ بنایا اور اپنے اخلاق میں طاقت نہ پیدا کیا تو ہماری دعائیں خاموش رہ جائیں گی اور افسوس ہماری تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایک اچھا اخلاق عطا کرے جو طاقت، اسٹریٹجی اور شعور کے ساتھ ہو، اور ایک ایسا دل دے جو حق کو ڈیفینڈ کر سکے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔